بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، مطالعہ قرآن کریم کی آج 8ویں نشست ہے، اور آج کی نشست میں سورہ یاسین کے متعلق ہم چند معلومات عرض کریں گے۔ گویا کہ آج کی نشست میں ہم سورہ یاسین کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور سورہ یاسین کے مطالعے سے پہلے اس کے تعارف کے حوالے سے ایک بات عرض کرنی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اور اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں، اور 729 کلمات ہیں، اور 3000 حروف ہیں۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا مختصر تعارف ہے۔ اس تعارف کے بعد یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو بہت فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ گویا کہ جس طرح سے انسان کے جسم میں دل کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے، یہی مقام اور مرتبہ اللہ کے اس کلام میں سورہ یاسین کو حاصل ہے۔ جس طرح سے جسم کے تمام اعضاء کا مدار دل پر ہوتا ہے، اسی طرح سے سورہ یاسین کے اوپر تمام قرآن مجید کے مضامین کا دار و مدار ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جتنے بھی مضامین ہیں وہ تمام کے تمام مضامین لوٹتے ان مضامین ہی کی طرف ہیں جو سورہ یاسین میں مذکور ہیں۔ اس لیے اس کو قلب قرآن کہا گیا ہے، قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے۔ اور پورے قرآن مجید میں جو مضامین مذکور ہیں، زیادہ تر قرآن مجید 4 مضامین سے بحث کرتا ہے: توحید، رسالت، کتاب، آخرت۔ اگر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی دعوت کا خلاصہ 4 باتیں ہیں، اور اگر آپ یوں کہیے کہ ہر رسول جو صاحب کتاب ہوتا تھا، ہر رسول کی دعوت کا خلاصہ یہی 4 باتیں ہوتی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر امت کو یہی سمجھایا۔ پہلی بات کہ اے لوگو، تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا خالق اور مالک اللہ ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح سے وہ پیدا کرنے میں اکیلا ہے، روزی دینے میں اکیلا ہے، اسی طرح سے وہ بندگی اور عبادت میں بھی اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور اس نے تمہیں اس دنیا میں کیسے وقت گزارنا ہے، کیسے رہنا ہے، اس دنیا میں رہن سہن کے لیے تمہیں احکام دیے ہیں کتاب اللہ کی صورت میں۔ لہٰذا میں کتاب لے کے آیا ہوں، یہ اللہ کی جانب سے ایک ہدایت نامہ ہے، لیکن تمہیں اس کتاب پر کیسے عمل کرنا ہے، اس کے لیے میری زندگی ہے، یہ رسالت ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھ لینا کہ یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو، یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اس کے بعد ایک اور آنے والی زندگی ہے، دائمی، ہمیشہ والی، وہ آخرت کی زندگی۔ تو گویا اللہ تمہارا مالک و خالق اور پالن ہار وہی ہے۔ جب یہ سب کچھ اسی کا مقام ہے تو بندگی بھی اسی ہی کی کرنی چاہیے، اور اس نے اس بندگی کو سمجھانے کے لیے کتاب اتاری ہے،
اور کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے مجھے رسول بنایا ہے۔ میری سیرت، میری سنت تمہارے لیے نمونہ ہوگی، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور آنے والی زندگی۔ تو یہ 4 مضامین پورے قرآن مجید میں جا بجا آپ کو ملیں گے، یعنی ایمان باللہ، اگر آپ اس کو یوں تعبیر کریں، ایمان باللہ، ایمان بالکتاب، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ۔ اللہ پر ایمان، کتاب اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اور اگر آپ اس کو یوں بیان کریں، توحید، رسالت، کتاب، آخرت، تو یہ پورے قرآن مجید کے اندر یہ 4 مضامین بکثرت ملتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ جتنے بھی مضامین ہیں، چاہے عقائد ہوں، چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے معاشرت ہو، چاہے سیاست ہو، سب کے سب مضامین لوٹ کر انہی 4 باتوں کی طرف آتے ہیں۔ اور سورہ یاسین کے اندر یہ 4 مضمون اتم درجے کے موجود ہیں، اور خاص طور پر اس میں آخرت کا نظریہ اور عقیدہ بہت اہمیت کے ساتھ اجاگر کیا گیا، بڑی فضیلت اور اہمیت کے ساتھ اور خوب روشنی کے ساتھ عقیدہ آخرت کو یہاں اجاگر کیا گیا۔ تو جتنے بھی مضامین ہیں وہ سارے کے سارے مضامین لوٹتے ہیں بالآخر ان 4 باتوں کی طرف، اور وہ 4 باتیں سورہ یاسین کے اندر موجود ہیں، اس لیے اس کو قلب قرآن کہا گیا۔ یہ جو بات میں نے عرض کی ہے، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ لکھی کہ اس لیے اس کو قلب قرآن، قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، سورہ یاسین کو قرآن مجید کا قلب کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ یاسین کو محض اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھا، اللہ پاک اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر آپ نے خاص طور پر ارشاد فرمایا فَقْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ، اپنے مردوں کے پاس اس کو پڑھا کرو۔ مردوں سے مراد وہ لوگ کہ جن کی روح قبض ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، جو قریب الموت ہیں، ان کے پاس اس کو پڑھا کرو۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ سورہ یاسین مرنے والے کے قریب میں پڑھے جانے سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے پڑھے جانے سے، چونکہ یہ قلب قرآن ہے، دل ہے قرآن مجید کا، تو اس کی تلاوت سے براہ راست اس کے دل پر اثر پڑتا ہے، اور اس کے دل کے اندر ایمانی تازگی اجاگر ہوتی ہے، ایمانی حرارت پیدا ہو جاتی ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے یہ قرآن مجید کا دل۔ اور جب یہ اس کے سامنے پڑھا جائے، قرآن مجید کی یہ آیات اور یہ سورت تلاوت کی جائے، تو جو شخص اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت، عقیدہ آخرت، توحید، رسالت، کتاب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دم سے اس کے دل میں ایمان اجاگر ہوتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ۔ جب ایمان اجاگر ہوتا ہے تو اس وقت اس کو پھر کلمے کی توفیق ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرا فائدہ ارشاد فرمایا یہ ہے کہ روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر تاکید کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کے پاس اسے پڑھا کرو۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات بھی مروی ہے، اور بھی اس کے نام ہیں۔ تو سورہ یاسین کا ایک نام معمہ بھی رکھا گیا ہے، اور معمہ کا معنی دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی ہو جانے والی، کفایت کرنے والی، تمام معاملات میں کفایت کرنے والی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کا نام قاضیہ بھی ہے۔ قاضیہ کا معنی مسائل حل کرانے والی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح کو پڑھتا ہے شام تک اللہ اس کو خوش رکھے گا، جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک اللہ اس کو خوش رکھے گا۔ اور اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو صبح کو پڑھ لیتا ہے اس کو، سورہ یاسین کو، اللہ تبارک تعالیٰ شام تک کے اس کے سارے کاموں کی کفالت کر لیتا ہے، لہٰذا اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اور تفسیر المعانی میں یہ بات بھی موجود ہے، یہ روایت بھی نقل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری تمنا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین محفوظ ہو۔ تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو پورا کر لیں۔ جن حضرات کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس چاہت اور تمنا کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔
دنیا میں ہم کس کس کی تمنا کو پورا کرتے ہیں؟ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہم نے پوری کر لی تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات ہے۔ تو اس لیے سورہ یاسین سے اپنا تعلق بڑھایا جائے، اسے زبانی یاد کیا جائے، اسے موت کے وقت پڑھا جائے، مردوں کے پاس اسے پڑھا جائے، صبح کو تلاوت کی جائے، شام کو تلاوت کی جائے، خوب کثرت سے اور اہتمام سے اس کی تلاوت کی جائے۔ ترجمہ اور معنی نہ بھی آتا ہو، جب بھی اس کی تلاوت کی برکت سے دل میں ایمان اجاگر ہوتا ہے۔ اور ابھی ہم جو تفصیل اس کی عرض کریں گے انشاءاللہ تفسیری اعتبار سے، اس کو بھی یاد رکھنے کا ہے، اپنے پاس نوٹ کرنے کا ہے، لکھ کر رکھنے کا ہے۔ اگر اپنے پاس محفوظ رکھیں گے، لکھ کر رکھیں گے، دوبارہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ سورہ یاسین کے مضامین آپ کے ذہن میں ازبر ہو جائیں گے کہ کیا کیا مضامین اس میں اللہ نے ذکر فرمائے۔ ایک اور بحث ہمیں ذکر کرنی ہے، تمہیدی بحث، کہ یاسین یہ جو شروع میں جہاں سے آغاز ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور کیا یہ کسی کا نام رکھنا یہ جائز ہے نہیں ہے؟ لفظ یاسین جو یہاں مذکور ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس میں صحیح قول یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس کی مراد بہتر جانتا ہے۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، یہ متشابہات میں سے ہے اور ان کی صحیح تعویلات اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے۔ اب کسی شخص کا نام رکھنا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاسین کسی آدمی کا نام رکھنا زیادہ بہتر نہیں، اور اگر وہ رکھتا بھی ہے تو یاسین کو جس طرح سے یہاں اس کا رسم الخط ہے شروع میں، اس طرح سے یاسین کسی کا نام رکھنا لکھنا جائز نہیں ہے۔ لکھا جائے رسم الخط دوسری طرح سے کہ یا کے بعد الف الگ اور سین یا نون سین الگ کر کے لکھا جائے، یہ جس طرح سے سورہ صافات میں ہے سلام علی الیاسین، اس لیے کہ بعض قرات کے اندر الیاسین کو سلام علی آل یاسین بھی پڑھا گیا، تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ یاسین کسی پیغمبر کا نام رہا ہوگا، کسی اور کا نام رہا ہوگا، تو پھر اس طرح سے اس کا نام کسی کا نام رکھا جائے گا یاسین اور لکھا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جو رسم الخط قرآن کا ہے، اس قرآن کے رسم الخط پر کسی کا نام رکھنا یا اس طرح سے لکھنا بطور نام کے، یہ درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے مضامین کی طرف۔ میں نے عرض کیا کہ 4 مضامین سورہ یاسین کے اندر مذکور ہے۔ 4 مضامین، اگر آپ یوں تعبیر کریں، ایمان باللہ، ایمان بکتاب اللہ، ایمان برسول اللہ، ایمان بالآخرہ، یہ 4 چیزیں۔ اور اگر آپ یوں کہیں توحید، رسالت، کتاب، آخرت، یہ 4 مضامین۔ اور اسی طرح سے یہ 4 مضامین، اور عجیب بات 4 مکالمات بھی ہیں اس میں۔ مکالمہ اس کلام کو کہا جاتا ہے جو 2 افراد کے درمیان میں کلام ہوتا ہے، 2 کے درمیان میں کوئی گفت و شنید ہوتی ہے، تو اس میں 4 مکالمات بھی ہیں۔ اچھا، 2 مکالمات کا تعلق رسالت سے اور 2 مکالموں کا تعلق آخرت سے۔ شروع میں 2 مکالمات ہیں جن کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے، کہ مرسلون کی ایک جماعت ہے، ان کا مکالمہ ہے بستی والوں کے ساتھ، ایک یہ مکالمہ ہے، اور دوسرا مکالمہ ہے پھر ایک رجل واحد کا مکالمہ ہے بستی والوں کے ساتھ، قوم کے ساتھ، ایک وہ مکالمہ ہے، اور پھر تیسرا مکالمہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مکالمہ مجرمین کے ساتھ، اور چوتھا مکالمہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر ایک شخص نے بحث کی تھی، وہ مکالمہ ذکر ہے، میں تفصیل عرض کروں گا۔ تو گویا کہ 4 مضامین ہیں اس میں اور 4 مکالمات ہیں۔ اچھا، پہلا جو مضمون ہے جہاں سے قرآن سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے وہ ہے مضمون رسالت۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ اور یہ بات میں پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہر وہ صورت جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اس کے شروع میں قرآن مجید کی فضیلت ذکر ہوتی ہے، قرآن کا بیان ہوتا ہے، کتاب کا بیان ہوتا ہے۔ تو والقرآن الحکیم، کتاب کی بات بھی آ گئی، انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے رسول ہیں، رسالت کی بات بھی آ گئی، علی صراط مستقیم، ایک سیدھے راستے پر ہیں۔ کس کی طرف سے رسول؟ تنزیل العزیز الرحیم، اس اللہ کی طرف سے یہ کلام بھیجا ہوا ہے جو غالب اور رحم کرنے والا ہے،
تو اس میں گویا کہ توحید بھی آ گئی۔ تو والقرآن الحکیم میں رسالت، انک لمن المرسلین میں والقرآن الحکیم میں کتاب اللہ کا بیان، انک لمن المرسلین میں رسالت، اور تنزیل العزیز الرحیم اس کے اندر توحید کا بیان۔ لقد حق القول علی اکثرہم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ مقصد کتاب، مقصد رسالت کیا ہے؟ اس لیے کتاب دی، اس لیے آپ کو رسول بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے جن کے پاس اب تک کوئی رسول نہیں آیا۔ اشارہ اہل مکہ کی طرف تھا کہ آپ انہیں سمجھائیں، انہیں ڈرائیں، ان کے پاس اب تک کوئی رسول نہیں آیا۔ اچھا، جو مضامین ہیں، عرض کیا کہ 4 قسم کے مضامین ہیں۔ ان 4 قسم کے مضامین کو، یعنی رسالت، توحید، آخرت، قرآن، ان مضامین کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ تفصیل سے رسالت کو بیان کرتا ہے، شروع سے لے کر آیت نمبر 22 تک، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، کہ یہاں تک کیا ہے؟ رسالت کا بیان ہے۔ اور ساتھ ساتھ کہیں ضمناً توحید، آخرت، توحید، آخرت، لیکن مرکزی مضمون کیا ہے یہاں آیت نمبر 22 تک؟ کیا ہے؟ رسالت۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے توحید کا، آیت نمبر 33 سے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، وَآیَةٌ لَهُمْ، آیَةٌ لَهُمْ، 3 بڑے توحید کے دلائل دیے گئے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ایک بنجر زمین، ایک یہ نشانی ہے اللہ کی قدرت کی۔ اور اسی طرح سے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، رات اور دن کا ہونا ایک نشانی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو کشتی میں نجات دینا اور باقیوں کو غرق کرنا، یہ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو یہ بیان ہو گیا توحید کا 11 آیات میں، اور ساتھ ساتھ دعوت فکر بھی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تو ان باتوں کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ایک سوال کا جواب بھی ہے، وہ سوال کا جواب توحید سے متعلق، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، لوگوں کو کھلاؤ، تو یہ کہتے ہیں جن کو اللہ نہیں کھلانا چاہتا ہم کیسے کھلائیں بھائی؟ تو یہ ساتھ ایک سوال کا جواب تھا۔ اور اس کے بعد وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، بلکہ اس سے پہلے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آیت نمبر 48 سے پھر مضمون شروع ہو رہا ہے آخرت کا۔ اور پھر اسی مضمون کے اندر 2 مکالمات بھی آئیں گے، اور پھر آگے کتاب اللہ کا جو مضمون ہے، یعنی چوتھا مضمون ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وہ صرف 2 آیتوں کے اندر کتاب اللہ کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر آخرت کے مضامین ہیں، اور آخرت میں ایک مکالمہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کی تفصیل کی طرف۔ تو یہ 4 مضامین کا خلاصہ، 4 مکالمات کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تفصیل کی طرف۔ تو عرض کیا کہ پہلا مضمون جو ہے تفصیل سے رسالت کا مضمون ہے، اور پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ زیادہ تر اس کے اندر جس موضوع کو اجاگر کیا گیا ہے وہ آخرت کے موضوع کو بہت اہمیت کے ساتھ اجاگر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ایمان کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار محاسبہ پر ہے، حساب و کتاب پر ہے، تو اس لیے آخرت کے مضامین کو بڑی اہمیت کے ساتھ اجاگر کیا گیا۔ تو آغاز سے قرآن مجید کی قسم کھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا۔ ساری دنیا آپ کی رسالت کا انکار کرتی رہے، اہل مکہ نہ مانے، کوئی بھی آپ کو رسول نہ مانے، اللہ کی قسم، کلام کی قسم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ اہل مکہ یا آپ کی جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ کہاں سے آیا یہ کلام؟ اس پروردگار کی جانب سے آیا ہے جو غلبے والا ہے اور جو بڑا مہربان ہے۔ کیوں اتارا ہے اس کلام کو؟ کیوں آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈر سنائیں اور ان کو ڈراوا آپ دیں جن کے پاس اب تک کوئی رسول نہیں آیا، اور پھر جو نہیں مانتے رسول کے آنے کے بعد، کتاب اللہ کے سامنے آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے پھر، اور وہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کی مثال ایسی سمجھیے،
کہ جیسے کسی شخص کے گلے کے اندر توق ڈال دیا گیا ہو. جب وہ توق ڈال دیا جاتا ہے تو وہ دائیں بائیں دیکھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، وہ نیچے دیکھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، وہ اس کی گردن اوپر اٹھی کی اٹھی رہتی ہے، ایک ہی طرح کی اس کی گردن ہو جاتی ہے، دائیں بائیں دیکھنے سے قاصر ہے، نیچے دیکھنے سے قاصر ہے. تو بالکل اسی طرح سے سمجھیں کہ حق کی مخالفت کرنے والوں کے دلوں کے اندر، حق کی مخالفت کرنے والوں کے دلوں پر ایسی مہر لگ جاتی ہے گویا کہ نہ دائیں سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، نہ بائیں سے، نہ پیچھے سے، نہ سامنے سے، کسی جانب سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. اور یہاں تک کہ جس آدمی کے گلے میں توق ڈال دیا گیا ہو، ٹھیک ہے اسے سامنے تو نظر آ رہا ہے، لیکن فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، سامنے دیواریں آ جاتی ہیں، سامنے پردے ڈال دیے جاتے ہیں. اب آپ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں، آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے، مخالفت رسول کرنے کی وجہ سے اپنی صلاحیت کو کھو بیٹھے. جس صلاحیت سے آدمی رسول کو پہچانتا ہے، جس صلاحیت سے آدمی کتاب اللہ کو پہچانتا ہے، وہ صلاحیت ختم کر چکے ہیں، اندر ان کا مردہ ہو چکا ہے، دل مر چکے ہیں. اب ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گلوں میں توق آ گئے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سامنے دیوار ہے، حق سننے سے، حق بولنے سے، حق دیکھنے سے قاصر ہیں، قاصر ہیں. پھر آپ کس لیے آئے ہیں؟ آپ کس کو ڈرائیں گے؟ ہاں، آپ سے ڈر وہ قبول کرے گا، آپ سے ہدایت وہ قبول کرے گا من اتبع الذکر، جو قرآن مجید کی اتباع کرے، جو اس کے مضامین کی اتباع کرے. وخشی الرحمن بالغیب، اللہ پاک سے ڈرتا ہو بغیر دیکھے، اللہ پر ایمان رکھتا ہو. ایسوں کو آپ خوشخبری سنائیے کہ ان کے لیے مغفرت کے وعدے ہیں اور بڑے اجر کے وعدے. اور ساتھ یہ سمجھایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، تمہارے اعمال تو لکھے ہی جاتے ہیں، تمہاری صوم، صلاۃ، صدقہ، خیرات، یہ سارے اعمال لکھے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاؤں کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں، آپ کس طرف چل کے گئے ہو. زمین کے وہ خطے قیامت کے دن آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہ ہوں گے. اگر آپ نیکی کی طرف چل کے گئے ہو تو آپ کے حق میں گواہ ہیں، اور اگر آپ گناہ کی طرف چل کے گئے ہو تو آپ کے خلاف گواہ ہوں گے. تو یہ سمجھایا کہ وہ خطے بھی گواہی دیں گے. پھر اس کے بعد وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اصحاب القریۃ اذ جاءها المرسلون، ایک مثال ذکر فرمائی. میں نے عرض کیا تھا کہ دو مکالمے، ان دونوں مکالموں کا تعلق رسالت کے ساتھ. اب یہ ایک بستی کی مثال ذکر فرمائی ہے کہ اس بستی میں مرسلون پہنچے، رسول پہنچے، اور ان رسولوں کا بستی والوں سے کیا مکالمہ ہوا. جب دو کو بھیجا گیا، ان دو کو بستی والوں نے جھٹلایا، اور پھر تیسرا آیا، تیسرے نے جا کر ان کی دونوں کی تائید کی، اور تینوں نے مل کر یہ کہا انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے. ہمیشہ جس قوم نے بھی رسول کی مخالفت کی، اور ان کے لیے مخالفت کے لیے سب سے بڑا جواز جو ہوتا تھا، مخالفت کیوں کرتے تھے؟ آپ رسول ہیں، آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، ہم آپ کو کیسے رسول مان سکتے ہیں؟ رسول تو فرشتہ ہونا چاہیے، رسول تو کوئی اور مخلوق ہو. وقالوا ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے؟ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ تو بازاروں میں بھی جاتا ہے، اس کی تو بیویاں بھی ہیں، اس کی تو ضروریات بھی ہیں. رسول ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے. تو ہر قوم کو وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. کہا لوگوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ بنتی تھی کہ جب بھی اللہ رسول بھیجتا ہے تو یہ کہتے ہیں کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ کیا اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا؟ کسی نوری مخلوق کو اللہ نے نہیں بھیجا رسول؟ قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. اے نبی ان سے یہ کہہ دیجئے کہ بھائی زمین میں بسنے چلنے پھرنے والے انسان ہیں، اگر چلنے پھرنے والے انسان نہیں، ملائکہ ہوتے، نوری مخلوق ہوتے، تو ہم رسول بھی انہی کی جنس کا بھیجتے. رسول تمہاری جنس کا اس لیے بھیجا ہے تاکہ استفادہ آسان ہو، سیکھنا سکھانا تاکہ آسان ہو. اگر رسول نور ہوتا، اگر رسول فرشتہ ہو جاتا تو تم لوگ یہ کہتے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی، اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو تو کھانا پینا نہیں ہے، تو اس کی تو ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے تمام کی تمام وہ ضروریات جو عام انسان کی ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری ضروریات رسول کے ساتھ بھی وابستہ ہوتی ہیں. کھانا پینے کی ضرورت رسول کو ہوتی ہے،
اور اسی طرح سے ازدواجی رشتوں سے رسول منسلک ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اولادوں کے معاملات رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، تمام ایک انسانوں کی ضروریات وہ رسول کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہاں، انسانوں میں بہت بہت بلند مقام ہے رسالت کا، اور اعمال کے اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اعمال کے اعتبار سے، ایمانیات کے اعتبار سے اللہ پاک نے ان کو نور بنایا اور اللہ پاک نے وہ نورانیت عطا فرمائی ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات آئی کہ ان مرسلون کو کہنے لگے، بھیجے ہوئے لوگوں کو کہنے لگے بستی والے کہ یہ کیا ہے، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تمہاری طرح انسان ہو، اور وما انزل الرحمن من شیء، کچھ بھی اللہ نے نہیں اتارا، تم تو جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، تو ان مرسلون رسولوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے رسول ہیں، اور سن لو ہمارا کام صرف بلاغ مبین ہے، پہنچا دینا ہے۔ اگر پہنچا دینے کے بعد آپ نے نہ مانا، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، پھر تباہی تمہارے اوپر آئے گی، پھر عذاب آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مرسلون کیا رسول تھے یا کیا کسی پیغمبر کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے؟ تو اس میں دو قول ہیں، مجھے اس وقت وہ بحث نہیں کرنی ہے، تو بس یہ ہے کہ چاہے براہ راست اللہ کی طرف سے تھے یا چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فرستادہ تھے اور بھیجے ہوئے تھے، بات یہ ہے کہ قوم کو جا کے انہوں نے، ایک بستی والوں کو جا کے تبلیغ کی اور انہوں نے مخالفت کی۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ سخت دھمکی پر اتر آئے قوم، بستی والے، اور ان مرسلون سے کہنے لگے، رسولوں سے کہنے لگے، اگر آپ باز نہ آئے اس بات سے اور اس دعوت سے تو ہم پتھر مار کر تمہیں سنسار کر دیں گے اور سخت سزا تمہیں دیں گے۔ جب مخالفت کی انہوں نے تو اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہوا قحط سالی کی صورت میں۔ اچھا، ہمیشہ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی قوم رسولوں کی مخالفت کرتی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب کی شکلیں نمودار ہوتی ہیں۔ اچھا، جب عذاب نمودار ہوا تو اس عذاب کا سبب بھی انہوں نے رسولوں کو ٹھہرایا کہ یہ تمہاری نحوست ہے، یہ تمہاری نحوست ہے، اس لیے یہ عذاب آیا۔ آپ کے آنے سے پہلے کوئی قحط سالی نہیں تھی، آپ نے جب سے یہ دعوت دینا شروع کر دیا تو یہ مسائل پیدا ہو گئے۔ قالوا طائرکم معکم، تو ان رسولوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے، نحوست ہماری وجہ سے نہیں ہے، تمہاری بدعمالیوں کی نحوست ہے، یہ تمہارے گناہوں کی نحوست ہے۔ ان ذکرتم، کاش کہ تم اس بات کو سمجھو کہ نحوست کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ بدعملی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، اس لیے کہ تم حد سے تجاوز کیے ہوئے ہو، تم اسراف کرنے والے لوگ ہو۔ تو یہ پہلا مکالمہ ہے بستی والوں کا رسولوں کے ساتھ۔ اب دوسرا مکالمہ ہے بستی والوں کے ساتھ ایک رجل واحد کا۔ یہ رجل واحد کون تھا؟ اس ایک آدمی کو ان رسولوں نے اسلام کی، ایمان کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ میں کیسے مانوں آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ مجھے کوئی چیز دکھاؤ، کوئی نشانی تو دکھاؤ۔ کہا کیا نشانی چاہیے؟ وہ جذام میں مبتلا تھا، ایک بیمار تھا، ایک عرصے سے، کوئی 70 سال سے اس کو جذام کی بیماری تھی۔ تو اس نے کہا کہ تم دعا کرو میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی اور وہ بیماری اس کی ٹھیک ہو گئی۔ جب بیماری ٹھیک ہو گئی تو وہ ایمان لے آیا اور وہ بہت متاثر ہوا۔ ایک عام سا انسان تھا، اور تفسیر میں اس کا نام لکھا ہے حبیب النجار، بڑھئی کا کام کرتا تھا، حبیب اس کا نام تھا۔ اور پھر اس نے آ کر اپنی قوم کو سمجھایا جنہوں نے مخالفت کی تھی، اور کہنے لگا، قرآن کیا کہتا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک دور سے بستی کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی بات مان لو۔ اب یہاں ایک اہم نقطہ ذہن نشین کرنے کا ہے۔ ایک فرد واحد، اس نے رسولوں کی تائید کی، حق کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا، حق والوں کی حمایت کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کا کلام، اس کی تقریر، اس کا خطبہ اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اسے قرآن میں جگہ دی، اور قرآن کی کسی اور صورت میں نہیں، قلب قرآن میں اسے جگہ دی۔ تو اندازہ کیجئے کہ اہل حق کی حمایت کرنا کتنا بڑا عمل ہے، ان کی تائید کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ارے ہمیں کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے، جو ہوتا رہے ہوتا رہے۔ یہ چپ رہنا، جہاں ضرورت ہے بولنے کی اور وہاں آدمی چپ رہے، اور جہاں حمایت کی ضرورت ہے وہاں آدمی چپ رہے، حدیث میں تو اس کو گونگا شیطان کہا گیا۔ یہ کوئی اچھی خصلت نہیں ہے، یہ کوئی اچھا مزاج نہیں ہے۔ آدمی کو حق کی تائید کرنی چاہیے،
حق بات کو حق کہنا چاہیے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے کہ آدمی حق بات کو درست کہے۔ تو خیر، اب اس کا کلام ہے قوم کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا، کیا بحث ہوئی، وہ اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمائی، اور وہ آ کے کہنے لگا ان رسولوں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ دو باتیں ہیں ان کے اندر جن دو وجوہات کی بنیاد پر ان کی اتباع کی جانی چاہیے۔ نمبر ایک، کسی اجر کا یہ سوال نہیں کرتے، نمبر دو، ہدایت پر ہے۔ تو پتہ چلا اجر کا سوال کوئی نہ کرے اور وہ ہدایت پر بھی ہو تو اس کی اتباع کرنی چاہیے، وہ قابل اتباع ہوا کرتا ہے۔ پھر اس نے قوم کو اس انداز سے دعوت دی ہے، بڑا بہترین اسلوب ہے دعوت کا۔ اور کیا یہ نہیں کہا تم یوں کیوں نہیں کرتے ہو، تم کیوں نہیں عمل کرتے ہو، تم کیوں ٹھکراتے ہو، نہیں، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ دعوت کا ایک خوبصورت انداز بیان کیا۔ کہنے لگا مجھے کیا ہوا، میں کیوں نہ بندگی کروں اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس کے علاوہ کسی اور کو اگر الہ بنا دوں تو اگر اس اللہ نے میرے ساتھ کسی ضرر کا اور نقصان کا ارادہ کیا تو کون دور کرے گا؟ بہرحال اس نے اس طرح سے خوب جم کر تبلیغ جب کی اپنی قوم کے اندر تو قوم نے اسے قتل کر دیا، اس کے پیچھے درپے ہوئے اس نے اپنی جان لڑا دی اور یہ سمجھایا یہ سبق کہ حق کے پیچھے جان دینا یہ شہادت کی موت ہے۔ حق کے پیچھے جان دے دینا یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے، یہ اولو العزم کا کام ہے، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو پھر اس نے ایک تمنا کی، جنت میں تو داخل ہو گیا، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اور اس نے تمنا کی ہائے کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرے ساتھ کتنی عزت کا معاملہ کیا، یعنی اس شہادت پر، اس حق والوں کی تائید کرنے پر، اس حق کی حمایت کرنے پر اللہ نے مجھے آخرت میں کیا دیا ہے، میں کیسے سمجھاؤں اپنی قوم کو۔ جنت کے اندر پہنچ کر اس نے یہ تمنا کی، اللہ نے اس کی تمنا کو قرآن کا حصہ بنایا۔ یہ بات سوچنے کی۔ تو یہ دو مکالمے ہیں جو رسالت سے متعلق ہیں، اور پھر اس کے بعد وآیۃ لہم الارض المیتہ، یہاں سے آگے جو اگلا مضمون ہے، دوسرا مضمون، وہ توحید کا مضمون ہے۔ تین بڑے بڑے دلائل ہیں توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر۔ نمبر ایک، یہ بنجر زمین تم دیکھتے ہو، اس کو کون قابل کاشت بناتا ہے، اس سے کون سبزے اگاتا ہے، اس سے سبزوں کو تم بھی کھاتے ہو اور تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی کوئی سبزہ از خود پیدا کیا ہے؟ کبھی تم نے کوئی درخت از خود پیدا کیا ہے؟ یا اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم معبود بناتے ہو انہوں نے کوئی سبزہ از خود پیدا کیا ہے؟ کیوں نہیں شکر ادا کرتے ہو؟ سبحان الذی خلق الازواج، قسمہ قسم کے جوڑے اس نے بنائے ہیں، اور وہ جوڑے تمہارے اندر بھی ہیں، سبزوں کے اندر بھی ہیں۔ کیا یہ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی اور کھلی دلیل نہیں ہے؟ دوسری دلیل، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، یہ رات نشانی نہیں ہے، نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، کہ رات جب ہوتی ہے دن روشن ہوتا ہے، اچانک ہم رات کی تاریکی کو لے آتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، بتاؤ بلا اگر اللہ پاک نے دن کو ٹھہرا دیا، من یأتیکم، کون ہے جو تمہارے پاس رات کو لے کے آئے گا؟ اگر اللہ پاک رات کو ٹھہرا دے، کون ہے جو دن کو لے کے آئے گا تمہارے لیے؟ یہ کام کون کرنے والا ہے؟ اللہ۔ سمجھایا جو مالک اور خالق دن رات کے نظام کو بدلتا ہے وہی مستحق عبادت ہے، اسی کی بندگی کرو، یہ ہے توحید، اسی کی بندگی کرو۔ اور یہ سورج چاند کا نظام تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چکر لگا رہے، بڑے بڑے اجرام اور بڑی بڑی طاقت کے مالک سورج اور چاند یہ اللہ کی قدرت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، سارے آسمان کے ستارے سیارے سب اللہ کی قدرت میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ کھلی دلیل ہے کہ کوئی کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کا مالک یہ نظام چلا رہا ہے وہی رب عبادت کا مستحق ہے۔ اور سورج اور چاند سے ایک اور سبق سمجھایا، صبح آپ دیکھتے ہو جب سورج طلوع ہوتا ہے وہ اس کا بچپنا ہوتا ہے، ہلکی ہلکی دھوپ ہوتی ہے، اور دوپہر کے وقت میں اس کا جب عروج ہوتا ہے اس کی دھوپ تیز ہوتی ہے، کڑاکے کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، یہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور پھر زوال کے بعد اس کی دھوپ
کمزور پڑتے پڑتے شام کو بالکل اس کی دھوپ کمزور پڑ جاتی ہے، بالآخر وہ غروب ہو جاتا ہے۔ گویا کہ 3 دور اس نے بتایا آپ کو، اس کا بچپن، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا اور پھر ڈوب جانا۔ اے انسان، تیرا بچپن، تیری جوانی، تیرا بڑھاپا اور پھر تجھے ڈوب جانا ہے۔ اسی طرح سے چاند یہ نظیر مہینے میں پیش کرتا ہے، پہلے 3 دن میں بچپنا ہے اس کا، پھر جوانی آتی ہے اس کی، جوانی 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں یہ اس کی جوانی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، ہوتے 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 حتی عاد کالعرجون القدیم، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ ایک باریک شاخ کی طرح ہو جاتا ہے آخری دنوں میں، اور پھر آخری دن بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینے کے اندر آپ کو یہ سبق دے رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر اس طرح سے اس کو زوال ہے، اس کو ٹھہراؤ نہیں ہے، قرار نہیں ہے، اس کو قرار نہیں ہے۔ تم بھی اس طرح سے ایک دن ڈوب جاؤ گے اور دنیا سے تم ختم ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی 2 نشانیاں، وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم، اور تیسری بڑی نشانی یہ سمجھائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ پاک نے نجات دی، اور اللہ پاک نے اس کے بعد اور قوموں کو پیدا کیا اور یہ کشتی تمہارے لیے سواری، اور وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور بھی سواریاں ہم نے پیدا کی ہیں اور پیدا کرتے رہیں گے قیامت تک۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کو غرق کر سکتے تھے، سب کو مار سکتے تھے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی 3 بڑی نشانیاں، اور اس کے بعد میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک شبہے کا جواب ہے کہ مشرکین کے سامنے جب بات آتی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تو کہتے ہیں ہم کیوں خرچ کریں، اللہ اس کو فقیر رکھنا چاہتا ہے، ہم کیوں کھلائیں اس کو، اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ تو گمراہی کی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ فقیر رکھنا چاہتا ہے ہم کیوں کھلائیں؟ حالانکہ آزمائش ہے، کسی کو فقیر رکھنا، کسی کو مالدار کرنا، یہ اس دنیا میں کیا ہیں؟ آزمائشیں ہیں، یہ امتحانات ہیں۔ فقیر کو فقر میں امتحان ہے، مالدار کو مال میں امتحان ہے۔ یہ کوئی برتری کی دلیل نہیں ہے مال کا ہو جانا، اور فقر کا ہو جانا کوئی کمزوری کی دلیل نہیں ہے اور کوئی ذلت کی دلیل نہیں ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تیسرا مضمون ہے آخرت کا، اور یہ بڑا عجیب مضمون ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آخرت کے مضامین کو بڑی اہمیت سے اجاگر کیا گیا، پیچھے جو آیات گزری ہیں ان میں بھی ضمناً اشارے ہیں، لیکن یہاں سے صراحت کے ساتھ پھر آخرت کا مضمون، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور وہ وقت آنے والا ہے جب سور پھونکا جائے گا اور یہ سب کے سب قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہوں گے اور یوں کہیں گے من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہمیں اٹھایا ان قبروں سے؟ جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ موت کے بعد اٹھایا جانا ہے، یہ وعدہ آ گیا ہے۔ وصدق المرسلون، اور رسول نے سچ کہا تھا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جميع لدینا محضرون، ایک آواز لگے گی اللہ کی جانب سے، سب ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں گے۔ لا تظلم نفس شیئا، اس دن کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ ہاں اہل جنت فرمایا وہ سکون میں ہوں گے، اور ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں مسہریاں پر بیٹھے ہوئے سکون سے زندگی گزار رہے ہوں گے، جو چاہیں گے اللہ پاک ان کو عطا کرے گا۔ اور سب سے بڑی نعمت سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلامتی آئے گی، اللہ انہیں سلام پیش کرے گا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے بتا، میرے بندے تم بتاؤ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کیا تم مجھ سے خوش ہو؟ ہر شخص سے اللہ پاک اس طرح سے سوال کرے گا، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ اس کے بعد اگلا مکالمہ، تیسرا مکالمہ ہے، یہ بھی آخرت سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں سے کیسے مکالمہ کرے گا میدان محشر میں۔ بڑا عجیب مکالمہ ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، آج دنیا میں تم نیک بد سب ایک جگہ پر مل کے رہتے تھے، آج جدا ہو جاؤ۔ تو آج یعرف المجرمون بسیماہم، چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اور ان کو پیشانیوں سے اور پیروں سے پکڑا جائے گا اور جھکڑ دیا جائے گا، آنکھوں سے پہچان لیے جائیں گے، مجرم پہچان لیے جائیں گے۔ اور وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ہر قسم کی جرم کرنے والے الگ الگ جماعت اور ٹولیوں میں ہوں گے، یہ زناکاروں کی جماعت، یہ جناب سود خوروں کی جماعت، یہ فلاں گناہ کرنے والوں کی جماعت، اس طرح سے مختلف ٹولیوں کے اندر جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔
تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان سے کلام فرمائے گا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، تمہیں کہا نہیں تھا شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا سری اور کھلا دشمن ہے، تمہیں کہا نہیں تھا صرف میری بندگی کرنا؟ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ شیطان کی بندگی کون کرتا ہے؟ آدمی کہے میں نے تو نہیں شیطان کی پوجا کی، میں نے تو اس کو اپنا معبود نہیں بنایا، میں نے تو کبھی نہیں سجدہ کیا۔ یاد رکھیے گا دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اس لیے جو شخص شیطان کی پیروی کرنے کا مقصد اس کے نقش قدم پر چلنا، جو اس کی بات مان کے چلتا ہے، جو اس کے پیچھے چلتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ شیطان کی بندگی کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کی پوجا کرنا، شیطان کی بات ماننا، نفس کی پوجا کرنا، رواج کی بات ماننا، رسم و رواج کو دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی بھی راستہ اختیار کرنا، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کی پیروی ہے۔ اس لیے کہ شیطان دنیا میں جو آیا ہے وہ اپنی کیوں محنت کرتا ہے؟ وہ انسانوں کو راہ ہدایت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے احکام سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کے حکم سے دور ہو رہا ہے وہ گویا کہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، یہ اللہ پاک کا مکالمہ ہوگا مجرموں سے، یہ بات چیت ہوگی کہ تمہیں یہ کہا نہیں تھا کہ تم سے پہلوں کو اس نے گمراہ کیا ہے؟ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، پھر بھی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جہنم سامنے آ جائے گی۔ اصلوها اليوم كنتم تكفرون، آج تمہیں اس میں داخل ہونا پڑے گا اس کفر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، حق کو ٹھکرانے کی وجہ سے آج تمہیں داخل ہونا پڑے گا۔ اس وقت عذر کرنے کی کوشش کریں گے، نامہ عمل سامنے آ جائے گا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو اپنا نامہ عمل کیا لکھا ہوا ہے، کیا کیا گناہ کر کے لائے ہو۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، آدمی کہے گا یا اللہ اس کو کیا ہوا، اس نے تو چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سارے کے سارے گناہ لکھ کے لے آیا، ہر شے درج ہے اس میں، جو کچھ اس نے کیا ہے سب درج ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے برابر بھی نیکی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، ایک ذرے برابر شر وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تنہائیوں کے اندر جو گناہ کیے وہ بھی درج ہے، محفلوں میں بیٹھ کر جو گناہ کیے وہ بھی درج ہے، جو دلوں کے اندر غلط منصوبے پالے وہ بھی وہاں درج ہے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ تو کوئی شے نہیں بچے گی، سب کے سب اعمال سامنے آ جائیں گے، سب کے سب اعمال، کہا جائے گا آج خود اپنا حساب کر لو۔ جب اپنے گناہ دیکھے گا، نیکیاں کم دیکھا گا، تلوا لو۔ عجیب اللہ کا کریمانہ فیصلہ ہے اس دنیا کے اندر، ایک نیکی پر 10 نیکیاں اور ایک گناہ پر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اس کے باوجود بھی قیامت کے دن گناہ بھاری پڑ جائیں گے اور نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ تو پھر یہ کچھ عذر کرنے کی کوشش کرے گا، بولے گا اے اللہ فرشتوں نے غلط لکھا ہے، میں نے اتنا کچھ نہیں کیا تھا۔ جھوٹ تو بولنے کی عادت ہوگی دنیا سے، یہ انہوں نے غلط لکھا ہے، یہ میرے خلاف یہ صحیح رپورٹ انہوں نے درج نہیں کی ہے۔ اللہ پاک منہ پر مور لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مور ہم لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے دنیا کے اندر۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ تو اس طرح سے مکالمہ جب ہوگا تو منہ پر مور لگ جائے گی، اعضاء خود بول پڑیں گے، اس کے بعد اللہ پاک پھر گویائی عطا کرے گا زبان کی۔ اب بتاؤ، تم تو کہتے تھے ہم نے نہیں کیا، تو تمہارا ہاتھ تو گواہی دے رہا ہے، تمہارا پاؤں تو گواہی دے رہا ہے، تمہاری آنکھ تو گواہی دے رہی ہے تو نے کیا کیا کچھ دیکھا ہے، تمہارے کان تو گواہی دے رہے ہیں کہ تو نے دنیا میں کیا کیا بے حیائیاں سنی ہیں، کیا واہیات تو نے سنی ہیں، کان تو گواہی دے رہے ہیں، جسم کا ایک ایک عضو گواہی دے گا، اس لیے کہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو پھر یہ براہ راست اپنے اعضاء سے مکالمہ کرے گا، اعضاء کو خطاب کر کے کہے گا تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، تمہاری لذت کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا دنیا میں۔ تو پھر اعضاء جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بولنے کا حکم دیا ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی ہے، ہم کیوں نہ بولیں۔
ہمارا بولنا یہ ہماری مجبوری ہے تو اعضاء بولیں گے، اس وقت کوئی انسان کا عذر نہیں ہوگا۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے، اس ذلت اور رسوائی سے پہلے اس دنیا میں اپنی فائل صاف کرا لیا کرو، توبہ کر کے جو کچھ گناہ درج ہوئے ہیں ان گناہوں کو صاف کرا لو، توبہ کر کے اپنے گناہوں کو دلوا دو۔ روزانہ آدمی رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کر اپنی فائل کو صاف کرا لے۔ اللہ تو کریم ہے، جہاں جہاں انسان نے گناہ کیے ہیں اللہ پاک سب مٹا دے گا۔ انسان کیا کرے گا اس دنیا میں؟ 4 گواہ ہر انسان پر مقرر ہیں، اللہ پاک خود گواہ، انسان کے اعضاء خود گواہ، ملائکہ گواہ، اور زمین کے جس خطے پر وہ گناہ نافرمانی کر رہا وہ زمین کا خطہ بھی گواہ۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین بھی بول پڑے گی اس نے یہاں یہ کیا تھا، ہاتھ بولیں گے اور ملائکہ لکھ کر لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود علیم بذات الصدور ہے، تو 4 گواہ جس پر نصب ہوں، 4 گواہ ہر وقت اس کی ایک ایک ادا کو نوٹ کر رہے ہوں، اس کو کیسے محتاط زندگی گزارنی چاہیے؟ اس کا دن رات، اس کی جلوت، اس کی خلوت بڑی محتاط گزرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے پاس نوٹ ہو رہا ہے، ہر عمل اللہ کے پاس نوٹ ہو رہا ہے۔ کوئی ملازم کسی جگہ پر کام کر رہا ہو اور 4 کیمرے اس پر نصب ہوں جو اس کی ایک ایک ادا کو نوٹ کر رہے ہوں، تو کیسے وقت گزارے گا؟ اسی طرح سے اللہ کا نظام انسان کے ساتھ، اللہ کا نظام آج دنیا میں تو سمجھنا یہ آسان ہے، آپ فنگر پرنٹ سے کیا کچھ معلوم نہیں کر لیتے، تو یہ ہاتھوں کے اندر یہ سارے ریکارڈ محفوظ نہیں ہے کہ ان ہاتھوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، کیا کیا جرائم انہوں نے کیے۔ تو اس لیے محتاط زندگی گزارنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اللہ چاہے تو اس دنیا میں جب گناہ کرتے ہیں تو ہم تمہاری وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم تمہاری آنکھوں کو تباہ کر دیں، صلاحیتوں کو مٹا دیں، تمہاری شکلوں کو مسخ کر دیں، لیکن اللہ کریم ہے، اللہ عذاب میں تعجیل نہیں کرتا۔ اور پھر چوتھا مضمون یہاں ذکر ہے کتاب اللہ کا، اللہ کا کلام، لیکن اس کے لیے صراحتاً صرف 2 آیتیں آئی ہیں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یہ قرآن ہم نے جو نبی کو دیا ہے یہ شعر نہیں ہے، اور نہ نبی کی شایان شان ہے کہ نبی شعر کہے، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، یہ نصیحت ہے اور یہ واضح بیان کرنے والا اللہ کا کلام ہے۔ کیوں آیا؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ جو زندہ ہے آپ اسے سمجھائیں، زندہ کو، جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو نہیں ایمان رکھتا وہ مردہ ہے، اس کے لیے تاکہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ طے ہو جائے، ثابت ہو جائے۔ اور پھر اللہ پاک کی قدرت کے کچھ اور دلائل، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، ہم نے تمہارے چوپائے نہیں بنائے اور ہم نے ان کو تمہارے تابع نہیں کیا؟ وہ جب تمہارے تابع ہیں، تمہارے ایک ایک اشارے کو سنتے ہیں، تو تم اللہ پاک کے حکم کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تمہیں ماننا چاہیے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی اور دلیل ہے، اور ان سے تم فائدے حاصل کرتے ہو۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ کے سوا تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی، اس کا تعلق بھی گویا کہ مضمون رسالت سے ہے، اگر یہ دنیا میں بڑے مزے سے رہ رہے تو آپ غمگین نہ ہوں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم جانتے ہیں یہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں، ان کے ایک ایک عمل اور ان کی ایک ایک بات وہ ہمارے سامنے ہے، ہم قیامت کے دن ان سے یہ بدلہ لیں گے۔ اب آخری بحث رہ گئی اور آخری مکالمہ، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ سرداران قریش میں سے ایک شخص رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کسی جگہ سے وہ بوسیدہ ہڈیاں لے کے آ گیا، ایک ہڈی اس کے ہاتھ میں بوسیدہ، اور اس کو اس نے چور چور کیا اور ہاتھ پر رکھ کے ایسے پھونک مارا۔ وہ کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، اس کو کون زندہ کرے گا؟ یہ ذرے ذرے ہو جانے کے بعد اس کو کون زندہ کرے گا؟ اس ہڈی کو کیسے سے کوئی زندہ کرے گا؟ تو کہتا ہے موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ پہلے عرض کیا تھا کہ یہ صورت آخرت کے مضامین کو اور بعث بعد الموت کو خوب اہمیت کے ساتھ اجاگر کرتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا کہ اللہ نے یہ آیات اتاری، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ،
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اس انسان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک حقیر پانی سے یہ پیدا کیا گیا، ایک قطرے سے یہ بنایا گیا، پھر فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یہ ہمارے بارے میں جھگڑتا ہے، یہ توحید کا انکاری بنتا ہے، یہ رسالت کا انکاری بنتا ہے، یہ آخرت کا انکاری بنتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کون اسے اٹھائے گا، کیسے اٹھایا جائے گا، یہ بحث مباحثہ کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ ہمارے بارے میں ایسی بحثیں کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنی تخلیق کو بھول گیا، کس چیز سے اس کو بنایا، یہ ڈانٹ آئی۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور یوں کہتا ہے، یہ یوں کہتا ہے، اللہ نے پوری اس کی بات کو من و عن نقل کر دیا۔ یہ یوں کہتا ہے، مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ، کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ انہیں کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس اللہ نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ہڈیوں کو، وہ دوبارہ بھی زندہ کر لے گا۔ کہاں ذرات بکھرے ہوں وہ کیسے زندہ کرے گا؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ذرات بکھرے ہوئے منتشر جانتا ہے کہاں کہاں پڑے ہوئے، پوری دنیا میں بکھیر دیے جائے اس کے ذرات، تب بھی اللہ کا حکم ہوگا، ذرات جمع ہو کے زندہ ہو جائے گا۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، ایک دلیل دی اس پر، اللہ پاک نہ دلائل دے جب بھی کافی ہے، انسان کو ایمان رکھنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی کریمانہ اور اپنی مہربانی کا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ بروئے کار لاتے ہوئے اللہ پھر دلیل دیتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ آگ کے اسباب کس نے بنائے ہیں؟ اس زمانے میں وہاں درخت ایک ہوتا تھا، درخت کی ٹہنیوں کو آپس میں ٹکراتے تھے تو آگ پیدا ہوتی تھی، تو یہ آگ کے اسباب کس نے بنائے ہیں؟ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، اس آگ کو تم سلگاتے اور جلاتے ہو، تو جو رب یہ انتظام کر سکتا ہے، کیا مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا؟ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، جس اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، سورج اور چاند ستارے کے نظاموں کو بنایا، اللہ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو جس پروردگار نے پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس انسان کی مثال پیدا کر لے؟ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کر لے؟ بلا، کیوں نہیں، قادر ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ، اور وہ خوب اچھی طرح سے پیدا کر سکتا ہے۔ العلیم، اور بکھرے ہوئے ذرات کو جانتا ہے کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا کیسے پیدا کرے گا، کس طرح سے ہوگا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ پیدا کرے گا تو اس کے کام میں کوئی تاخیر تھوڑی ہے، وہ صرف کلمہ کن کہتا ہے، پیدا ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پھر ہم اس پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس اللہ کی ہمیں تسبیح بیان کرنی چاہیے، اور حکم بھی ہے کہ اسی کی تسبیح بیان کرو کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری مخلوقات کی سلطنت اور حکومت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ سورہ یاسین کے مضامین کا مختصر خلاصہ تھا کہ 4 اس میں مضامین ہیں، اس میں توحید، رسالت، کتاب، آخرت، چاہیں تو آپ اس کو اس طرح سے تعبیر کریں، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ایمان بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان رکھنا، اور ایمان بالرسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا، اور ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان رکھنا۔ عرض کیا تھا کہ یہ 4 وہ بنیادی مضامین ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ سب کے سب مضامین لوٹ کر ان 4 مضامین ہی کی طرف آتے ہیں، اس لیے سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا۔ اور آپ علیہ السلام کی تمنا کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اسے اپنے قلب میں محفوظ کرو، یاد کرنے کی کوشش کرو، اور فرصت کے لمحات کو قیمتی سمجھتے ہوئے صبح و شام اسے پڑھا بھی کرو، اسے یاد بھی کرو۔ جن احباب کو یاد نہیں ہے وہ زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، اور جنہیں یاد ہے وہ اسے پڑھا کریں۔ اس کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ دل میں ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔